پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی. ملکی تاریخ میں 100 انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ کی حد عبور کر گیا. 100 انڈیکس میں 618 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس کی 99,887 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ. انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا, قیمت 278 روپے 13 پیسے ہو گئی. چالیس ہزار سے 1 لاکھ تک کا سفر 100 انڈیکس کا 7 ماہ میں طے ہوا. انڈیکس نے ایک ہفتے میں کئی مرتبہ 99,000 پوائنٹس کی سطح عبور کی. ماہرین کے مطابق معیشت میں مثبت اشاریوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ اس مقام تک پہنچی. امید ہے اگر ملک میں سیاسی صورتحال میں مزید استحکام آیا تو مارکیٹ میں مزید بہتری آ سکتی ہے. بروکرز کا کہنا ہے ملکی معیشت میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ میں 1 لاکھ پوائنٹس تک پہنچنے کا خواب پورا ہوا ہے. آج بہت ہی خوشی کا دن ہے. کافی ویٹ کر رہے تھے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سارے انویسٹر, اور آج میجیکل فگر 1 لاکھ کا ہندسہ بھی عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان سٹاک مارکیٹ KSE 100 انڈیکس یہ ٹرولی ریفلیکٹ کر رہا ہے پاکستانی اکانومی میں جو پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. ڈے بائی ڈے امپرومنٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ انفلیشن نیچے آنے کے بعد اور انٹرسٹ ریٹ 15% کے پاس آ گیا. امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈیکس فردر یہاں سے اپ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا. سٹاک مارکیٹ کی تاریخی بلندی پر وزیراعظم شہباز شریف کی مبارکباد. کہتے ہیں حکومتی معاشی ٹیم اور ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مصروف عمل حکام لائق تحسین ہیں. یہ سنگ میل حکومتی پالیسیوں پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی. اللہ کے فضل و کرم سے قربانی رائیگاں نہیں گئی. 100 انڈیکس نے تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹ سے تجاوز کیا. قوم سے عہد کیا تھا کہ ملکی معاشی استحکام اور ملکی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھاؤں گا. اسموگ کے ڈیرے برقرار. باغوں کا شہر لاہور فضائی آلودگی میں عالمی سطح پر سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 477 ریکارڈ. بھارتی دارالحکومت دلی کا دوسرا نمبر. ماہرین صحت کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک کے اکثر شہروں میں موسم سرد اور خشک. عدالت کا تعلیمی اداروں میں اسکول بسیں چلانے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ تدارک کیس کا تحریری فیصلہ جاری. فیصلے کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات کے بعد عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے والے اسکولوں کو چلنے نہیں دیا جائے گا. محکمہ ٹرانسپورٹ بھاری گاڑیوں کا باقاعدگی سے معائنہ کرے. محکمہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے متواتر معائنے اور ڈیٹا کے لیے پالیسی وضع کرے. پاکستان اور بیلاروس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق. نواز شریف کا بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے اعزاز میں مری میں ظہرانہ. صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا نواز شریف سے ماضی کی خوشگوار یادوں کا تبادلہ. وزیراعظم شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز کو بیلاروس کے دورے کی دعوت. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, دفاعی تعاون, علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف. کہتے ہیں اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اسلام آباد میں تحریک انتشار کے فساد کا احسن انداز میں خاتمہ کیا. سپہ سالار نے اسلام آباد میں لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو. بولے 9 مئی کے ملزموں کو سزا دی جاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. PTI نے پرتشدد احتجاج کی بنیاد رکھی. سیاست میں فتنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہمیں پاکستان کے دشمنوں اور فسادیوں کو مزید موقع نہیں دینا. فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان بچانا ہے یا دھرنوں کی اجازت دینی ہے. گولیوں کا, لاشوں کا پراپوگنڈا کرنے والے اپنی بزدلی کو چھپانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد بشرا بی بی کس طرح نکلی ہیں, کس پتلی گلی سے جس طرح وہ بھاگی ہیں, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. PTI کے لیڈر پہلی دفعہ نہیں بھاگے, ان کی تاریخ بھی اسی طرح کی ہے. یہ 9 مئی 2 تھا. یہ ایک اور بغاوت کی کوشش تھی.
لاشوں کا پروپیگنڈا کرنے والے اپنی بزدلی کو چھپا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، بولے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ پہلی بار نہیں بھاگے، یہ ماضی میں بھی بھاگتے رہے ہیں۔ یہ ایک اور 9 مئی کا واقعہ دہرانا چاہتے تھے۔ پنجاب اور بلوچستان سے کوئی بھی احتجاج کے لیے نہیں نکلا۔ پی ٹی آئی کے درجنوں شرپسند مختلف مقامات سے گرفتار، راولپنڈی سے 400، اٹک سے 410 اور چکوال سے 44 شرپسند پکڑے گئے۔ میاں والی سے 8 اور مری سے 3 شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملزموں سے اسلحہ، آنسو گیس کے شیل، گلیلیں، پتھر اور دیگر اشیاء برآمد۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین اور اہلکار بھی شامل تھے۔ پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے شرپسندوں کا سوشل میڈیا پر اموات کا جھوٹا پروپیگنڈا۔ اسلام آباد میں پرتشدد احتجاج اور توڑ پھوڑ، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور پر 8 تھانوں میں پرچے کٹ گئے۔ سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اور دیگر پارٹی رہنما اور کارکن بھی نامزد۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن، سہالہ، بنی گالہ، کھنہ، شمس کالونی، ترنول، نون اور نیلور میں مقدمات کا اندراج۔ دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں اور اغوا کی دفعات شامل۔ کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے بھی الزامات۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے خلاف مشترکہ قرارداد پیش کی جائے گی۔ قرارداد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی جائے گی۔ قرارداد کے مطابق تحریک انصاف 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی ذمہ دار ہے۔ پی ٹی آئی کی پرتشدد کارروائیاں ملک میں سیاسی انتشاری ٹولے کی شکل اختیار کر چکی، جس سے ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے۔ کوئی لیڈر نظر نہیں آیا۔ یہ بڑے بڑے عہدے والے لوگ کہاں تھے؟ بیرسٹر گور کہاں تھا؟ سلمان اکرم راجہ کہاں تھا؟ اور لوگ کہاں تھے؟ ایک طرف اتنا بڑا قافلہ ہم لے کر آئے، لیکن کوئی پلان نظر نہیں آیا۔ اے بی سی کوئی پلان نہیں، کوئی مشاورت نظر نہیں آئی پارٹی کے اندر۔ تو کیا سیاست اس طرح ہوتی ہے؟ کیا پارٹی کو ایسا چلایا جاتا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی پارٹی قیادت کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہا، ہم 3 دن سڑکوں پر رہے، کارکنوں نے سختیاں برداشت کی اور ڈی چوک پہنچ گئے۔ مرکزی لیڈرشپ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ احتجاج کو فائنل کال کا نام کیوں دیا گیا؟ پشاور سے نکلتے ہوئے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ بانی پی ٹی آئی نے سنجانی سے جگہ ملنے کی صورت میں رضامندی کا کہا۔ ساری پارٹی مان گئی، بشرا بی بی نہیں مانی۔ ان کے پاس پارٹی کا کوئی اختیار نہیں، فیصلے پارٹی کے لوگوں کو کرنے چاہیے۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سمیت 119 ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ شیخ رشید احمد عدالت سے حاضری کے بعد واپس روانہ۔ اسرائیلی مظالم پر انسانیت شرمسار صہیونی فوج کی بیت الاحیاء، جبالیہ، خان یونس، رفح سمیت کئی علاقوں میں کارروائیاں، مزید 40 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کے محاصرے کے 56 روز، عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہداء کی تعداد 44,282 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے، تل ابیب میں مظاہرین کا حزب اللہ کے بعد حماس سے بھی جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ۔ ہم نے فتح حاصل کی، جنگجو کسی بھی طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل سے جنگ بندی کے بعد حزب اللہ کا پہلا بیان۔ دوسری جانب جنگ بندی کے پہلے روز ہی لبنانی شہریوں پر فائرنگ۔ جنوبی لبنان میں رات بھر کرفیو نافذ کیے رکھا۔ دریائے لیٹانی کے جنوبی علاقوں میں رسائی روک لی۔ اسرائیلی حملوں میں 3,823 لبنانی شہید، 15,859 زخمی ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی روس یوکرین تنازع کے حل کے لیے نئی حکمت عملی۔ جنرل ریٹائرڈ کیتھ کیلوگ کو روس اور یوکرین کے لیے خصوصی ایلچی تعینات کرنے کا اعلان۔ کیلوگ 2017 سے 2021 تک وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے چیف آف سٹاف رہ چکے۔ ٹرمپ کہتے ہیں، میرے دور حکومت میں کیتھ کیلوگ نے قومی سلامتی کے مختلف شعبوں میں زبردست کام کیا
ताकत के जरिए अमन कायम करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ इंसानियत सोज कार्रवाइयों में इसराइली सदर के बाद म्यांमार के फौजी सरबराह के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान कहते हैं रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में म्यांमार के फौजी सरबराह मिन ऑन हेलिंग के वारंट गिरफ्तारी हासिल करेंगे। अगस्त 2017 में रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। और कराची आर्ट्स काउंसिल में अवामी थिएटर फेस्टिवल की रौनकें जारी। इवेंट के 20वें रोज ड्रामा मज़ाक़े ख़ास पेश किया गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल मोह लिए।